وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور بے شک اللہ نے تو اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا. اللہ نے وعدہ کیا تھا غزوہ احد میں بھی فتح ہوگی، لیکن شکست ہو گئی. لیکن فتح بعد میں شکست میں بدلی. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دے رہا ہے کہ سر یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کے وعدے جھوٹے ہوتے ہیں. نہیں، بے شک اللہ نے تو وعدہ سچ کر دکھایا تھا. اذ تحسونہم باذنہ، جب کہ تم اللہ کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے. حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی کی. اعلیٰ حضرت کا ترجمہ. وتنازعتم فی الامر، اور تم نے حکم میں جھگڑا ڈال دیا. حکم کس کا تھا؟ اللہ کے نبی کا. وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی. کس کی؟ اللہ کے نبی کی. 3 جملے بولے ہیں. اب پرائم منسٹر کے جملے تو بہت پیچھے رہ جائیں گے. اللہ نے کیا جملے بولے ہیں؟ نمبر 1 تم نے بزدلی کی. نمبر 2 تم نے حکم میں جھگڑا کیا. نمبر 3 تم نے نافرمانی کی. من بعد ما اراکم ما تحبون، اور یہ تینوں کام تم سے اس لیے ہوئے اس چیز کے بعد جو اللہ نے تمہیں خوشی کی بات دکھا دی تھی، یعنی فتح. یہ مؤدب ترجمہ فتح ہی ہے، ورنہ اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے مال غنیمت. لیکن مال غنیمت کا چونکہ الگ سے ذکر موجود ہے، اس لیے میں فتح ہی ترجمہ کرتا ہوں. منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کوئی دنیا چاہتا تھا. ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے کوئی آخرت چاہتا تھا. یعنی صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو نافرمانی ہوئی ہے نا، یہ اس لیے ہوئی ہے کہ تم میں سے کوئی دنیا کے طلبگار تھے اور کوئی آخرت کے. ثم صرفکم عنہم، پھر تمہارا منہ ان سے پھیر دیا گیا. لیبتلیکم، تاکہ تمہیں اللہ آزمائے. یعنی منہ کیا پھیر دیا؟ پہلے تم اوپر تھے، اب وہ اوپر آگے، تاکہ تمہیں اللہ آزمائے کہ تم دنیا سے محبت کرتے تو. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور بے شک اس نے تمہیں معاف کر دیا. معافی کس بات کی ہوتی ہے؟ غلطی کی. یہ معاف کر دیا سے پتہ چل گیا کہ یہ جو پہلے 3 الفاظ آئے تھے نا، کہ تم نے بزدلی کی، تم نے حکم میں جھگڑا ڈالا اور نافرمانی کی، یہ انہی کو معاف کیا گیا. اور وہ کون لوگ تھے؟ صحابہ کرام. ہو سکتا ہے کوئی یہ کہ جی یہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، وہ جو 300 لوگ عبداللہ ابن ابی کے ساتھ غزوہ احد سے باہر نکل گئے تھے. نہ، وہ تو جنگ لڑے ہی نہیں ہے. یہ ان کا ذکر ہے جو جنگ لڑ رہے تھے، کہ تم نے بزدلی دکھائی حکم میں. کیا عبداللہ بن ابی کو اللہ نے معاف کر دیا تھا، اس کے ساتھی منافقین کو؟ نہیں، معاف کن کو کیا؟ جو جنگ لڑنے کے لیے آئے تھے. اب ذرا کچھ بھی بیان نہیں کیا تو سر میرا معصومانہ سوال ہے، کیا آپ دین کا بگڑا ہوا حلیہ عوام الناس کو پیش کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے میری باتیں بھی آپ کو کڑوی لگتی ہیں، کیونکہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو واقعی دین ہے، اور آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ کہانی ہے. واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ مسلمانوں پر فضل فرمانے والا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے، اسی کے بعد اسی گفتگو ہم کنکلوڈ کر دیں گے. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3039، اور یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے. میں اس کا ترجمہ بھی بریلویوں کی میں نے صحیح بخاری شبیر بردرز کی حضرت مفتی محمد ابراہیم حنفی چشتی صاحب کا یہ میں پیش کرنے لگا ہوں ترجمہ ورڈ بائی ورڈ. وہ کہتے ہیں نا جناب وہ مؤدب ترجمہ ہوتا ہے نا، تو ہم یہ آپ کو ترجمہ صحیح بخاری میں کتاب الجہاد چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر ہے اس کا 3039، اور اس میں چونکہ ڈسکنٹینیوس نمبرنگ ہے، جلد وائز ہے، اس میں جو ہے نا وہ 287 ہے، پیج 156 اور جلد نمبر 2. لیکن یہ کنٹینیوس نمبر نہیں، وہ نمبر وہی ہے 3039. ورڈ بائی ورڈ میں آپ کو ترجمہ پڑھ کے بتاتا ہوں بریلوی مکتبہ فکر کے عالم دین کا صحیح بخاری سے. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد میں 50 پیادہ مجاہدوں پر حضرت عبداللہ بن جبیر کو سپہ سالار بنایا، یعنی جو پیدل تھے تیر انداز، ان کے اوپر 50. اور یہ ان کو غزوہ احد کے پاس ایک چھوٹی، وہ احد پہاڑ کے پاس ایک چھوٹی پہاڑی تھی، میں نے الحمدللہ کئی دفعہ زیارت بھی کی ہوئی ہے حرمین شریف کی حاضری کے دوران، وہ آج بھی پہاڑی اسی طریقے سے وہاں پہ مقرر کیا.
اور فرمایا، ذرا الفاظ دیکھیں، اگر تم دیکھو کہ ہمیں پرندے کھا رہے ہیں، یہ آخری درجہ ہو سکتا ہے نا کہ کافر مسلمانوں کو قتل کر کے چلے گئے، لاشیں بکھری ہوئی ہیں اور اب پرندے آگے گوشت نوچ رہے ہیں. تو ویسے گستاخانہ الفاظ ہیں، لیکن نبی الاسلام نے فرمایا تو ہم تو اب بیان کریں گے. تو پاکستان کے قانون میں یہ گستاخانہ ہے. اسی تو ہم کہتے ہیں کتابوں کا دین اور بابوں کا دین اور. تم دیکھو کہ پرندے ہمیں کھا رہے ہیں تو پھر بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹنا. اس سے زیادہ سخت بات کی جا سکتی تھی؟ اس کے بعد نافرمانی کی کوئی گنجائش نکلتی تھی؟ یہاں تک کہ میں تمہیں پیغام بھیجوں، اور اگر تم ہمیں دیکھو کہ ہم نے کافروں کو شکست سے دوچار کر دیا ہے اور ان کو اپنے پاؤں میں روند ڈالا ہے، تو پھر بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹنا جب تک کہ میں تمہیں پیغام نہ بھیج دوں. بس اس سے زیادہ اور کیا سمجھایا جائے؟ کافر ہمارے پاؤں کے نیچے روندے جائیں تب بھی تم نے نہیں ہٹنا. ہماری لاشوں کو پرندے اٹھا کے لے جائیں تب بھی نہیں ہٹنا. ظاہر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے حکم کا انتظار کرنا اس میں امپلائڈ تھا کہ اللہ نے وحی کے ذریعے حضور علیہ السلام کو یہ بتا دیا تھا کہ آپ محفوظ رہیں گے، تبھی آپ نے پیغام بھجوانا تھا نا. ہمارے سے مراد ہے میرے ساتھیوں کی لاشوں کو. لہٰذا مسلمانوں نے کفار کو شکست دے دی. حضرت برا بن عازب نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے دیکھا کفار کی عورتیں دوڑ رہی ہیں اور ان کی پازیب اور پنڈلیاں ننگی ہو رہی ہیں اور اپنے کپڑے اٹھائے ہوئے تھیں. حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھیوں نے کہا اے لوگو غنیمت کا مال لے لو، اے لوگو غنیمت کا مال لے لو. یعنی کافر جو اپنا ساز و سامان چھوڑ کے جاتے ہیں وہ مال غنیمت، اس کو لے لو. تمہارے ساتھی غالب آ گئے ہیں اور تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ حضرت عبداللہ بن جبیر نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تمہیں فرمایا تھا وہ بھول گئے ہو؟ اب وہ لیڈر تو کہہ رہا ہے یار ابھی نبی علیہ السلام ہمیں کہہ کے گئے ہیں، تم بھول گئے ہو اتنی جلدی؟ کچھ سال نہیں گزر گئے، مہینے نہیں گزر گئے، دن نہیں گزر گئے، چند گھنٹوں کی گیم ہے. انہوں نے کہا باخدا ہم ضرور لوگوں کے پاس جائیں گے اور غنیمت کا مال حاصل کریں گے. اللہ اکبر. اور جب وہ لوگوں کے پاس گئے اور درہ خالی ہو گیا اور ان کے رخ بدل گئے اور وہ بھاگتے ہوئے سامنے آ گئے جہاں سے وہ بھاگتے تھے اور لڑائی دوبارہ ہونا شروع ہو گئی. ہوا یہ کہ وہ درے کے اوپر تیر انداز تھے. خطرہ یہ تھا کہ دوسری طرف سے آ کے وہ کافر حملہ نہ کر دے. ان کافروں کے حملے کو روکنے کے لیے بلندی کے اوپر نبی علیہ السلام نے ان کو کھڑا کیا تھا. خالد ابن ولید ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے یہ منظر دیکھ لیا کہ یہ درہ خالی ہو گیا تو وہ انہوں نے ادھر ہی لوگا، ان کا جنگ ختم نہیں ہوئی ابھی، اپنے لوگوں کو روکا اور درے کے پیچھے سے جا کے حملہ کیا اور مسلمانوں کو شہید. اور اتنا نقصان ہوا حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے 4 دانت بھی شہید ہو گئے. صحیح بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے اور ڈیٹیل کہ اب وہ اتنی دردناک چیزیں میں آج وہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، پھر میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتا. یہ ساری چیزیں دا میسج فلم کے اندر بھی فلمائی گئی ہیں، اور عمر سیریز جو قطر والوں نے اہل سنت نے 30 ایک ساتھ کے اوپر ریکارڈ کروائی ہے عربی کے اندر، اس میں بھی یہ سب کچھ فلمایا ہے انہوں نے. تو صحابہ کرام شکست کھا گئے. یہی اللہ کا ارشاد گرامی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے والی جماعت میں ان کو بلا رہے تھے، یعنی قرآن پاک میں وہ کہتے ہیں یہ جو آیت نازل ہوئی ہے کہ نبی علیہ السلام ان کو بار بار بلا رہے تھے. یہ آیت مجھ سے سکپ ہو گئی تھی، میں نے 151 152 تو پڑھ دی تھی، یہ 153 آیت بھی ہے سورہ آل عمران کی جس کا یہاں پہ اس حدیث میں ذکر ہے، وہ میں آیت بھی پڑھ دیتا ہوں. اذ تصعدون ولا تلوون، جب تم منہ اٹھائے چلے جاتے تھے اور پیٹ پھیر کر کسی کو نہ دیکھتے تھے. علی احد والرسول یدعوکم، اور دوسری جماعت میں ہمارے رسول تمہیں پکار پکار کے واپس بلا رہے تھے. فی اخراکم فاصابکم غما بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم واللہ خبیر بما تعملون. تو تمہیں غم کا بدلہ غم دیا اور معافی اس لیے سنائی کہ جو ہاتھ سے گیا اور جو افتاد پڑی اس کا رنج نہ کرو، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. اس آیت کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 153 کا برا بن عازب نے کیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے غم پہ غم دیا. غم پہ غم کیا آیا کہ نبی علیہ السلام کی شہادت کی خبر مشہور ہوگی. اب وہ غم کے اوپر غم تھا تو پھر تو ان کو اپنی شکست تو بھولی گئی، مشکلیں پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی. یہ قرآن سے ہی ڈیڈکٹ کیا گیا یہ شعر کہ اتنی تکلیف آئیں کہ پھر
چھوٹی موٹی تکلیفیں تو محسوس ہی نہ ہو، نبی علیہ السلام کی شہادت کی جو خبر. تو یہ برا بن عازب نے یہ آیت پڑھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف 12 آدمی رہ گئے. 700 صحابہ میں سے صرف 12 بندے حضور علیہ السلام کے ساتھ رہ گئے، اور انہوں نے ہمارے 70 آدمی شہید کر دیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے جنگ بدر میں ان کے 140 افراد قابو کر لیے تھے، 70 آدمی قید کر لیے تھے اور 70 قتل ہوئے تھے. ابو سفیان نے 3 مرتبہ کہا، ابو سفیان بھی چوڑا ہو گیا کہ بھی بدلہ لے لی ہے، اس نے 3 مرتبہ کہا کیا لوگوں میں محمد ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دینے سے منع فرما دیا. سر آپ نے امام الموحدین کی توحید میں اہمیت دیکھنی ہے. نبی علیہ السلام اپنی ذات کی خاطر جواب ہی نہیں دے رہے. ابو سفیان نے 3 دفعہ کہا کہ محمد ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا جواب نہیں کسی نے دینا. پھر اس نے 3 دفعہ کہا کیا لوگوں میں ابن ابی قحافہ یعنی سیدنا ابوبکر صدیق ہیں؟ پھر اس نے 3 مرتبہ کہا کہ لوگوں میں ابن خطاب یعنی سیدنا عمر ہیں. پھر ابو سفیان اپنے ساتھیوں کی طرف واپس آ گیا اور کہا یہ لوگ تو قتل ہو گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ پر ضبط نہ کر سکے. سر ساڈی بھی فاروقی راگے کی ہے، اسی بھی لحاظ کو نیچے کر دے. انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم اے اللہ کے دشمن تو نے جھوٹ بولا ہے، جن لوگوں کو تو نے شمار کیا ہے وہ سب کے سب زندہ ہیں، یعنی نبی علیہ السلام، ابو بکر اور عمر. تیرے ساتھ جو مکروہ سلوک کرے گا یعنی غزوہ فتح وہ باقی ہے، یعنی حضرت عمر نے کہا تو اسے بدلہ ہم لیں گے. ابو سفیان نے کہا کہ یہ دن بدر کے دن کا بدلہ ہے اور لڑائی ڈول کی طرح ہے، تم لوگوں میں مسلح یعنی ناک کان کٹے ہوئے پاؤ گے جس کا میں نے حکم نہیں دیا. وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے یعنی وہ جسم مبارک کے اعضاء کاٹے گئے تھے، واشی سے کٹوائے تھے ہند نے. یہ ہندہ لفظ غلط ہے، ہند لفظ ہے ابو سفیان کی بیوی نے. تو ابو سفیان نے کہا کہ یہ میرے حکم پہ نہیں ہوا اور مجھے یہ ناگوار بھی نہیں ہے، جو کچھ ہوا میں اس کو برا بھی نہیں جان رہا لیکن میں نے کروایا نہیں ہے. پھر ابو سفیان نے رجز پڑھنا شروع کیا. عربی میں رجز اس نے کیا پڑھا؟ اعلو حبل، اعلو حبل، یعنی حبل بلند ہے، حبل بلند ہے، نعوذ باللہ. اب جب آئی بت پرستی کی بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ اپنی ذات پہ جواب نہیں دلایا. توحید پہ جب حملہ ہوا نا کہ یہ کہہ رہا ہے حبل بڑا ہے، حبل بڑا ہے، آپ فرمایا جواب دو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کیا جواب دیں؟ تو آپ نے فرمایا تم کہو اللہ اعلی و اجل. یعنی آپ فی البدی عرب کے لوگوں کو دیکھیں فوراً ردیف قافیے مل جایا کرتے تھے. اس نے کیا کہا تھا؟ اعلو حبل، اعلو حبل. نبی علیہ السلام فرمایا تم کہو اللہ اعلی و اجل. اسی پیرے میں بات فی البدی کر دی. ابو سفیان نے کہا ہمارے پاس عزا ہے، ان لنا العزا ولا عزا لکم. ہمارا تو بت عزا آج بلند ہے، تمہارا تو کوئی عزا نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اس کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جواب دیں؟ آپ فرمایا کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم. اسی پیرے پہ بات کر دی. اس نے کیا کہا تھا؟ ان لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے، تمہارا کوئی عزا نہیں ہے. تو تم کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا پشت پناہ ہے، مددگار ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے. اسی پیرائے پہ نبی علیہ السلام نے جواب دے دیا. مہاجرین میں سے بھی حضرت حمزہ بن عبد المطلب، ان کا غم بھی رسول اللہ کے لیے بہت بڑا تھا. وہ آپ کے بھائیوں کی جگہ بھی تھے اور چچا بھی تھے، دودھ پیتے، رضاعت کا رشتہ بھی تھا ان سے، بھائی والا بھی، آرمی چیف بھی تھے بدر میں بھی، احد کے اندر بھی. تو حضور کے لیے وہ بھی غم بہت تھا. حضرت حمزہ بن عبد المطلب کا غم اتنا بڑا غم تھا کہ صحیح بخاری میں ایک پورا چیپٹر ہے غزوہ احد کے چیپٹر کے اندر نا، اس کا عنوان ہی ہے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی شہادت. اور اس میں وہ لمبی حدیث ہے واشی کے بارے میں. 2 تابعین جو ہے وہ واشی کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، وہ شام میں شفٹ ہو چکے ہوتے ہیں اور ان سے جا کے حضرت حمزہ کا قتل کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو واشی بتاتے ہیں کہ جی میری یعنی ڈیوٹی لگائی گئی تھی جبیر بن مطعم کی طرف سے. خیر وہ جبیر بن مطعم بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئے، وہ بھی صحابی ہیں. اور
ہند جو بیوی تھی ابو سفیان کی، اس نے اپنے باپ کا بھائیوں کا بدلہ لینا تھا، تو وہ کہتے ہیں میں ایک پتھر کے پیچھے چھپ گیا اور میں انتظار میں رہا کہ میں موقع ملتے ہی، سامنے آ کے وہ نہیں لڑا، اس نے چھپ کے جو ہے نا وہ نیزے کا وار کیا، اور وہ کہتے ہیں ناف والی جگہ پہ میں نے نیزہ مارا اور وہ آر پار ہو گیا، اس کی وجہ سے حضرت حمزہ کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور پھر کہتے ہیں میں جب مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ دیا تو میں مکہ بھی چھوڑ کے، یعنی فتح مکہ کے بعد طائف چلا گیا، طائف میں نے سکونت اختیار کر لی، تو بالآخر طائف میں بھی اسلام پہنچ گیا، وہاں کے قبائل نے بھی اسلام قبول کر لیا، چاروں ناچار میرے پاس کوئی حل نہیں تھا، تو مجھے میرے ساتھیوں نے کہا کہ رسول اللہ معاف کرنے والے ہیں، تم حضور کے سامنے پیش ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری غلطی معاف کر دے گا، تو میں بھی ان لوگوں کے ساتھ چلا گیا۔ اب وہ نبی الاسلام کے سامنے پیش ہوئے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ نبی الاسلام نے پوچھا واشی، کہا یا رسول اللہ واشی ہوں، قاتل حمزہ، کہا یا رسول اللہ۔ آپ امیجن کریں، آپ فرمایا کہ واشی تیرا جو یہ عذر ہے، میں اس اعتبار سے اسلام قبول کرتا ہوں، لیکن کیا تم یہ کر سکتے ہو کہ مجھے اپنی شکل دوبارہ نہیں دکھانی؟ اچھا یہ حضور کا ہی حوصلہ تھا، ادروائز تو اس کا گھاٹا اترنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ اب جب کہ غلبہ اسلام کا ہو گیا اس کے بعد اسلام قبول کرنا، لیکن حضور کی شفقت تھی۔ لوگ اگلے جملے کو تو دیکھتے ہیں کہ حضور نے کہا مجھے شکل نہیں دکھانی، اور وہ یعنی سمجھتے ہیں کہ شاید حضور نے سختی کی ہے یا ایک فنیٹک اپروچ ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کسی کی جان بخشی ہو گئی ہے، یہ چھوٹی بات ہے۔ تو اس میں اکثر جملہ بولا کرتا ہوں کہ چچا سے زیادہ انسان کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ قاتلین حسین جو ہیں، قاتلین حسن ہیں، ان کے ساتھ قیامت کے دن رسول اللہ کا کیا ایٹیچیوڈ ہوگا ایز کمپیئر ٹو قاتلین حمزہ ابن عبد المطلب۔ کوئی شخص دنیا میں کہہ سکتا ہے کہ جی مجھے اپنے چچا سے، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کے محبت ہے، تو اس کا تو ذہنی توازن بگڑا ہو تو لادہ بات ہے، یا جھوٹ بول رہا ہوگا۔ تو یہ کربلا جو ہے یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں میرے بھائیوں، اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ غم کبھی بھی ہلکا نہیں ہوتا۔ فتح مکہ کے بھی بعد کی یہ بات ہے، یعنی حضرت حمزہ کی شہادت کو کم از کم 5 سال تو گزر چکے تھے۔ 3 ہجری میں غزوہ احد ہوئی ہے اور 8 ہجری میں فتح مکہ، اس کے بھی بعد کا واقعہ ہے یہ، 8 کا بھی ہو سکتا ہے 9 کا بھی، چلو کم از کم بھی 5 سال۔ کسی نے حضور کو مشورہ نہیں دیا کہ سوگ تو 3 دن تک ہوتا ہے، لیکن یہ سوگ حمزہ نہیں تھا، یہ غم حمزہ تھا۔ ہم اختلاف کرتے ہیں سوگ حسین سے، غم حسین تو قیامت تک جاری رہے گا، جس میں یہ پیٹنے والا ماتم والا معاملہ نہ ہو، بلکہ حسین علیہ السلام کی اس دعوت کو یاد کیا جائے۔ خیر حضرت واشی کہتے ہیں، ظاہر ہم تو ان کا احترام سے نام لیں گے، صحابی تو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے پوری زندگی اس بات کا غم تھا اور میں اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھ سے نہ کوئی بڑا کام کروانا ہے۔ تو بخاری کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں جب مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا تو میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میں نے اسلام کے سب سے بہترین شخص کو قتل کیا تھا، یعنی حمزہ کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میرا تو اجتہاد ہے، اگر حضور کی وفات کے وقت حضرت حمزہ زندہ ہوتے نا تو پہلا خلیفہ حضرت حمزہ نے بننا تھا، کیونکہ خلفائے راشدین جب موجود تھے، جب تک خلیفہ راشد نہیں وہ بنے تھے ابو بکر، عمر، عثمان و علی، ان کی موجودگی میں بھی حضور نے اپنا آرمی چیف حضرت حمزہ کو بنایا ہوا تھا۔ بدر میں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی میں سے تو کوئی نہیں تھا حضور کی طرف سے آرمی چیف، یا حضور ظاہر ہے حضور علیہ السلام کو تو میدان جنگ میں وہ نہیں آنے دیتے تھے، خیمہ پیچھے لگاتے تھے۔ احد میں تو چونکہ کافر آپ کے خیمے تک پہنچ گئے نا، اس لیے پھر آپ کو فرنٹ سے لیڈ کرنا پڑا، ادروائز بدر و احد میں آپ خود آگے جا کے نہیں لڑے ہیں۔ اور حنین کے موقع پر بھی 12,000 کا لشکر تھا اور صرف 80 بندے رہ گئے تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے 12,000 میں سے، اور حضور اکیلے آگے جا رہے ہیں۔ اور پھر آپ کی دلیری کی وجہ سے آپ نے، بخاری کے الفاظ ہیں، آپ نے زمین سے یوں مٹھی بھری مٹی کی اور یوں کافروں کی طرف بھیجی، اور قرآن میں اس کا ذکر ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے نبی جب تم نے وہ کنکریاں پھینکی تھی وہ تم نے تو نہیں پھینکی تھی، وہ تو اللہ نے پھینکی تھی۔ بس وہ مبارک ہاتھوں کی برکت تھی، جب آپ نے یوں مٹی پھینکی تو سامنے جو قبیلہ حوازن کے لوگ جن کے تیروں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا، ہر ایک کی آنکھ تک وہ کنکر پہنچا، اور وہ اندھے ہو گئے،
اور حضور فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں، یہ آپ علیہ السلام یہ اشعار پڑھتے ہوئے آگے گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حمزہ ابن عبد المطلب کی بڑی اہمیت تھی۔ تو اب واشی کہتا ہے جب مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا تو میں نے اللہ سے دعا مانگی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں سننے والا ہے، اور میں نے کہا یا اللہ مجھے موقع دے، میں اسلام کے بہترین شخص کو میں نے قتل کیا ہے تو میں اسلام کے بدترین دشمن کو بھی میں ہی قتل کروں۔ دیکھیں اسلام کا بدترین دشمن وہی ہو سکتا ہے نا جس نے دعوی نبوت کیا ہو اور مسلمانوں کی جمعیت توڑ دی ہو اس وقت میں جب حضور کی ڈیتھ ہو چکی ہے، لیڈر جا چکا ہے، اور پیچھے مینجمنٹ کو کمزور کرنے والی بات ہے ہزاروں لوگوں کا مرتد ہو جانا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب جنگ یمامہ کے لیے ندا کی گئی تو میں بھی اس لشکر میں شامل ہوا، اور میں نے اپنے وہی نیزہ جس سے حضرت حمزہ کو مارا تھا، سر عمر سیریز میں انہوں نے یہ سین فلمائے ہیں، وہ نکالا اور اللہ سے مانگا، اور کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ گھنگریالے بالوں والا جو ہے وہ اونٹ کی رنگت کا اس کا جسم وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے کھڑا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ وہ مسیلمہ کذاب کون سا ہے، تو انہوں نے بتایا یہ ہے۔ انہوں نے دور سے اس کو مارا، ان کا نشانہ تو بڑا زبردست تھا، تو وہ مارا گیا اور گر پڑا زمین کے اوپر اس نیزے کے وار سے۔ پھر ایک انصاری صحابی نے آگے بڑھ کے اس کی گردن کاٹ دی۔ تو پھر وہ کہتے تھے کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کی برکت سے میری وہ غلطی معاف کر دے گا۔ ٹھیک ہے، ویسے تو اسلام لانے ہی غلطی معاف کر دیتا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایمان لانا پچھلے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن سر کچھ گناہ بہت بڑے لیول کے ہوتے ہیں، اس کے لیے بہت بڑے لیول کی نیکی چاہیے ہوتی ہے اس کی کمپنسیشن کے لیے۔ چونکہ حضور بھی تو اس اعتبار سے تو حضرت واشی حضور کے سامنے نہیں آتے تھے نا، اور یہ کتنی بڑی ان کے لیے تکلیف دہ چیز تھی کہ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ کہہ رہے ہیں مجھے شکل نہیں دکھانی۔ آپ اس تکلیف کو سوچ سکتے ہیں۔ ہاں اب میں یہ سمجھتا ہوں، اللہ سے امید کرتا ہوں کہ قیامت والے دن حضرت واشی حضور کے سامنے اس اعتبار سے پیش ہو سکتے ہیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی تو یا رسول اللہ دیکھیں آپ کے سب سے بڑے دشمن کو بھی میں نے ہی قتل کیا۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ان کو ملی، رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام۔ صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ تو بات یہاں پہ پہنچی تھی کہ وہ کافر کہہ رہے تھے کہ وہ جو منافقین تھے کہ اگر ہم لوگ میدان جنگ میں نہ جاتے تو یوں قتل تو نہ ہوتے، یعنی ہمارے ساتھی۔ قل لو کنتم فی بیوتکم، اے نبی ان سے فرماؤ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے نا، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اگر تمہاری موت لکھی ہوئی ہوتی نا تو تم خود گھروں سے نکل کر اپنی مقتل گاہوں کی طرف آ جاتے، کھچے چلے آتے اپنی موت کی جگہ پر۔ لہٰذا یہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم وہاں جاتے نا تو نہ مرتے۔ سورۃ النساء میں آیا تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو نا، موت تمہیں وہاں بھی آ کر رہے گی۔ موت کو کون ٹال سکتا ہے؟ آپ دیکھیں لوگ اتنی سوفسٹیکیٹڈ لائف گزارتے ہیں، اتنا مہنگا مہنگا علاج کرواتے ہیں، مارے جاتے ہیں۔ کتنے لوگ جوانی میں ہی مارے گئے ہیں جن کے لیے مہنگے سے مہنگا علاج بھی اویلیبل تھا، کیونکہ موت کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ تو یہ بہانہ کہنا کہ جی ہمارے ساتھی اس لیے قتل ہو گئے احد میں کہ وہ میدان جنگ میں گئے تھے منافقین کی طرف سے، تو حالانکہ ان سے کوئی ہمدردی نہیں ہوگی، صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا حوصلہ پست کرنے کے لیے اس قسم کے وہ بکواسات کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہاری موت مقدر ہوتی تم بھی اپنی مقتل گاہوں کی طرف کھینچے چلے آتے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اللہ تعالیٰ تو آزمانا چاہتا تھا اس واقعے سے احد کے ذریعے جو تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے، تو منافقت بھی تو ظاہر ہوگی نا۔ عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے کہ اللہ کی قسم غزوہ احد سے پہلے مجھے کوئی کہتا نا میں قسمیاں کہوں کہ حضور کے ساتھیوں میں کوئی منافق نہیں ہے تو میں قسم اٹھا کے کہتا، لیکن میں تو حیران ہو گیا کہ ان 1000 میں سے 300 لوگ عبداللہ ابن ابی کے ساتھ علیحدہ ہو گئے، ہمارے اندر ہی چھپے ہوئے تھے، یعنی ہمارے اندر ہی نعرے مارتے تھے، جب موقع آیا تو نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں میں چھپا ہوا اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا تھا، آزمانا چاہتا تھا۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں جو میل کچیل ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ صاف فرمانا چاہتا تھا۔ ظاہر ہے جی جب آپ قربانی دیتے ہیں نا
تو اس قربانی سے پھر نکھار تو آتا ہے. اب کئی اصحاب جو حضور کو چھوڑ کے چلے گئے پھر بعد میں واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش سے گزار کے ان کو پاک صاف کیا. ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یار یہ قربانی دینا مشکل کام ہے. یہ نعرہ لگانا تو آسان ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن جب موت سامنے آئے نا تو پھر مشکل کام ہو جاتا ہے. واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کہ ان کے سینوں میں چھپے ہوئے راز ہیں. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک تم میں سے وہ لوگ جو کہ پیٹھ پھیر گئے تھے اس دن جس دن کے کافروں اور مسلمانوں کی جنگ ہوئی تھی، یعنی غزوہ احد دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تھے. انما استزلهم الشیطان، تو شیطان نے انہیں پھسلا دیا تھا، ببعض ما کسبوا، ان کے اپنے ہی بعض اعمال کے سبب. ظاہر ہے کہ انسان میں بعض اوقات کمزوریاں ہوتی ہیں، یہ مکافات عمل والی بات بھی ہے. اچھا یہ جو آیت ہے نا، اسی کے کانٹیکسٹ میں حضرت عثمان کا وہ واقعہ لے کے آئے ہیں امام بخاری. جو اہل مصر میں سے ایک شخص آیا تھا، جو میں نے شروع میں وہ حدیث بیان کی، وہ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں، کیونکہ اس کے ساتھ آیا وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، بے شک اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے، انہیں معاف کر چکا. ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا ہے اور حلم فرمانے والا ہے. یعنی بخشش بھی کرتا ہے، حلم ہے، اس کی برداشت ہے، انسان کو ڈھیل بھی دیتا ہے، غلطیوں کے اوپر فوراً پکڑ نہیں فرماتا. تو اس میں ایک اہم بات آئی ہے کہ شیطان نے پھسلا دیا تھا ان لوگوں کو اس دن ان کے بعض اعمال کے سبب. ظاہر ہے کہ اعمال سے ہی انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور اعمال کی کوتاہی کی وجہ سے ہی ایمان کمزور ہوتا ہے. صحیح مسلم میں ایک بڑی لمبی حدیث ہے، اس کے اینڈ پہ آتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تجھے کوئی نیکی کی توفیق ہو تو اسے میری طرف منسوب کرنا کہ اللہ نے مجھے توفیق دی، اور اگر کوئی تکلیف پہنچے یا کوئی برائی سرزد ہو تو یہ کہنا کہ یہ میرے اپنے اعمال کی شامت ہے، اللہ کی طرف اسے منسوب نہ کرنا. ہمیں یہ ایٹیچوڈ سکھایا گیا. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تمہارے اعمال کی سبب، تمہارے اعمال کی کمزوریوں کی سبب تمہارا ایمان چونکہ کمزور ہوا، اس لیے تم اس وقت میدان جنگ چھوڑ گئے. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ غزوہ احد کی ناکامی نے مستقبل کی درجنوں فتوحات کی بنیاد ڈالی. اسی لیے اللہ نے 60 آیات کے اندر پوری کمنٹری کی ہے اور بتایا کہ تم سے کہاں پہ ڈسپلن لوز ہوا، کیا غلطی ہوئی، آئندہ ایسے نہیں کرنا. یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد پھر مسلمان کو جنگ ہارے نہیں ہیں. احد کے بعد آپ دیکھ لیں خندق ہوئی ہے، مسلمانوں کو فتح، صلح حدیبیہ واضح فتح، غزوہ فتح مکہ واضح فتح، غزوہ حنین واضح فتح. اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جو جنگیں ہوئی ہیں، جتنی بھی بیٹل فیلڈز ہوئی ہیں، قادسیہ اور یرموک سے ریلیٹڈ چھوٹی اور پھر بڑی یہ جنگیں، سب مسلمانوں کو فتح ہوئی. اور یہ اللہ تعالیٰ کی تربیت تھی، کیونکہ اللہ تو دیکھ رہا تھا نا کہ میں نے اس مختصر سی جماعت کو بڑا کر کے بڑی بڑی سپر پاورز گرانی ہیں ان کے ذریعے. تو اس لیے اتنی زیادہ سرزنش ہوئی. 60 آیات، 6 رکوع، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 سے لے کر 180 تک. آپ دیکھیں یہ مسلسل ہمارا تیسرا درس غزوہ احد پہ چل رہا ہے، اگلا بھی شاید اس سے اگلا بھی اسی کے اوپر چلے.